اللہ نے دو مخلوق پیدا کیے ہیں، ایک انسان پیدا کیے ہیں، دوسرے پٹھان پیدا کیے ہیں، اور خاص طور پہ وہ والے افغان ہم کی پٹھان ہم پزان نازیگم خان یادیگم کرم کو ہر میدان فتح خودکش حملوں کا کوئی توڑ نہیں، یہ فکرہ تو آپ نے اکثر سنا ہوگا۔ یہ ایک ایسی حقیقت ہے جس کو جھٹلانا بہت مشکل ہے۔ دنیا کی جدید ترین ٹیکنالوجی سے لیس امریکہ کی ملٹری بھی ابھی تک اس کا کوئی توڑ نہیں کر سکی۔ چند سال پہلے جب عمران خان وزارت عظمیٰ کے امیدوار تھے تو پڑوسی ملک کے ایک چینل کے میزبان کو انٹرویو دیتے ہوئے انہوں نے پاکستان کے قبائلی پٹھان، جہاد اور وزیرستان کے بارے میں کھل کر باتیں کی۔ ان کے اس دعوے کہ اگر وہ وزیر اعظم بنے تو صرف 3 ماہ یعنی 90 دنوں کے اندر قبائل اور وزیرستان میں جاری جنگ کو ختم کر دیں گے۔ جب میزبان نے ان سے پوچھا کہ کیسے تو ان کا کہنا تھا یہ ذرا آپ سب کے لیے سمجھنا ہے مسئلہ کیا ہے اس وقت، کیوں پاکستان جنگ ہار رہا ہے دہشت گردی کی۔ دہشت گرد جو ملیٹنٹس ہیں یہ کتنے ہیں؟ 20,000 ہیں، 25,000 ہیں، زیادہ سے زیادہ 30,000 ہوں گے۔ پاکستان کی 6-7 لاکھ کی فوج ہے، وہ کیوں نہیں اس کے اوپر قابو پا سکی؟ کیوں امریکہ کی دنیا کی تاریخ میں ایسی ملٹری مشین آئی نہیں جو آج امریکہ کے پاس ہے؟ وہ کیوں نہیں جیت سکتے افغانستان میں؟ عمران خان کے مطابق وہ قبائلی پٹھانوں کو بہت اچھی طرح سمجھتے ہیں کیونکہ انہوں نے ان کی تاریخ کو پڑھا ہے، اور سب سے پہلے آج سے 20 برس قبل انہوں نے قبائلیوں پر ایک کتاب بھی لکھی۔ انہوں نے ان پٹھانوں کو قریب سے دیکھا اور ان کو پرکھنے کے بعد یہی کہا تھا کہ ان کو طاقت سے نہیں دبایا جا سکتا، اگر ان پر طاقت کا استعمال کرو گے تو یہ اور زیادہ لڑیں گے۔ اس کی وجہ ان کا جذبہ جہاد ہے۔ ایک ورڈ، جہاد۔ دیکھیں جہاد کا مطلب یہ ہے کہ جب لوگ جہاد لڑتے ہیں، مسلمان جہاد لڑتا ہے تو وہ پھر اپنی جان کی قربانی دینے سے ڈرتا نہیں ہے، کیونکہ وہ سمجھتا ہے کہ وہ اللہ کے لیے لڑ رہا ہے اور وہ جنت میں جائے گا۔ اور وہ پھر جو اس کی وجہ سے جو سب سے خطرناک چیز ہے وہ ہے خودکش حملہ۔ خودکش حملے کا کوئی توڑ نہیں ہے، نہ امریکن ابھی تک اس کا توڑ نکال سکے ہیں، نہ پاکستان کی فوج نکال سکی۔ میں شروع سے اب مجھے 8.5 سال ہو گئے ہیں، ایک بروکن ریکارڈ کی طرح میں بار بار کہتا جا رہا ہوں کہ اس جنگ کا کوئی ملٹری سولوشن نہیں ہے۔ اس کی وجہ سے کہتے ہیں جی آپ طالبان کے حمایتی ہیں، کیونکہ لوگوں کو سمجھ نہیں ہے کہ یہ فینومینا کیا ہے۔ یہ جتنا آپ ان کو ماریں گے یہ اور لڑیں گے۔ میں وہ پاکستانی ہوں جس نے 20 سال پہلے کتاب لکھی تھی اپنے قبائلی علاقے پہ جس کا نام تھا واریر ریس۔ وہ کتاب میں نے انگریزوں کی ساری تاریخ بتائی تھی، جو 80 سال انگریز انٹریکٹ کرتا رہا قبائلی علاقے سے۔ انگریز نہیں جیت سکا، وہاں سپر پاور تھا اپنے وقت، وہ دلدل میں پھنسا۔ وزیرستان کے بارے میں عمران خان نے کہا کہ یہی وہ لوگ ہیں جو اس جنگ میں سب سے زیادہ لڑے۔ انہوں نے مزید کہا اگر آپ وزیرستان کی تاریخ پڑھیں تو آپ کو ان لوگوں کی لڑنے کی صلاحیت کا اندازہ ہو جائے گا، کیونکہ انگریز 80 سال تک ان قبائلیوں سے لڑتا رہا لیکن وہ بھی ان پر قابو نہ پا سکا، جو اپنے وقت کا سپر پاور کہلاتا تھا۔ اور انگریز پورے ہندوستان میں اتنے نہیں مرے جتنے صرف وزیرستان میں قتل ہوئے۔ آپ حیران ہوں گے کہ وزیرستان میں زیادہ انگریز فوجی مرے بنسبت سارے ہندوستان کے اندر۔ اس لیے وہ اللہ نے دو مخلوق پیدا کیے ہیں، ایک انسان پیدا کیے ہیں، دوسرے پٹھان پیدا کیے ہیں، اور خاص طور پہ وہ والے۔ میں 1 لاکھ لوگوں کو وزیرستان لے کے گیا، جرنلسٹ کو لے کے گیا وزیرستان کے لوگوں سے ملانے کے لیے جو سب سے زیادہ لڑنے والے ہیں، ان کو صرف یہ بتانے کے لیے لے کے گیا تھا کہ جرنلسٹ جب ان سے پوچھیں گے
کہ کیا اگر جہاد ختم ہوگی آپ اپنے علاقے کو واپس لے لیں گے؟ آپ کے پاس ہمارے پاس 8-9 لاکھ قبائل کے لڑنے والے لوگ ہیں, ملیٹنٹس ہیں. سارے جو ملیٹنٹس ہیں وہ صرف 20-30 ہزار ہیں. تو سمپل میتھس ہے کہ جس وقت جہاد ختم ہوئی قبائلی علاقے کے لوگ مجاہدین کے خلاف نہیں لڑیں گے, اور ہم جنگ تب جیتیں گے جب قبائلی علاقے کے لوگ ہمارے ساتھ آئیں گے. بزولن اکرم زجرگاو مرکلرم پختونی رسا دمینه پا مذهبیم سرحدون زمانشتا دا عشق زندر وایم انسان هم راتو لون سری گریوان راتو لون بل زام راتو لون